سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمدک اللہم یا رب العالمین، وأصلی وأسلم علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم اقامت دین ہفتہ وار پروگرام کے چھٹے اجلاس میں اس وقت موجود ہیں۔ رب ذوالجلال تمام حاضرین، ناظرین، سامعین، حضرات و خواتین کی حاضری سننا سمجھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اقامت دین پروگرام کے اندر مسلسل دین حق اسلام کے لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں حقیقت اسلام، عظمت اسلام اور لبیک اسلام جیسے موضوعات آپ نے سنے۔ گزشتہ پروگرام کے اندر لبیک اسلام کا پہلا حصہ آپ نے سماعت کیا۔ آج لبیک اسلام کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً پہلے حصے میں جو قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے گئے
اس سے اہل اسلام کے سینے ٹھنڈے ہوئے ہوں گے اور دور دور تک اسلام کی حقانیت اور مسلمانوں پر جو اسلام کا حق ہے اس کے لحاظ سے پیغام پہنچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے سیاسی جد و جہد کا جو پلیٹ فارم عطا کیا وہ بھی تحریک لبیک اسلام ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں نام کے لحاظ سے جو جامعیت اس تحریک کو ہے وہ اسی تحریک کا حصہ ہے۔ اتنا جامع نام پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جماعتوں کے لحاظ سے جو اتنے وجوہ سے دین، مشن اور اس کے تقاضوں کی ترجمانی کرے، وہ نام تحریک لبیک اسلام ہے، جس میں مشن بھی ہے، مشن کی دلیل بھی ہے، اس کے تقاضے بھی ہیں، اور اس پر دارین کی سعادتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس نام کے لحاظ سے اکثر دعا میں اس چیز کو ذکر کرتے تھے۔ مستدرک للحاکم کے اندر وہ دعا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے اسلام سے امت کی جو وابستگی ہے اس کی تعلیم کے لیے، اور ہر حالت میں لوگ اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو رینیو کرتے رہیں، اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا یدعو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا، اے اللہ میری حفاظت کر اسلام کے ساتھ درا حال کہ میں حالت قیام میں ہوں، اور اے اللہ میری حفاظت کر اسلام کے ساتھ درا حال کہ میں حالت قعود میں ہوں، اے اللہ میری حفاظت کر اسلام کے ساتھ اس حالت میں کہ میں آرام کے لیے لیٹا ہوا ہوں۔ اب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کو جمیع حالات میں اسلام کے ساتھ اس کی وابستگی کو ذکر کرنا اور اس کی لذت لینا اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اس کی امت کو تعلیم فرمائی۔ سرکار تو خود اسلام ہے، عین ایمان ہے، اور آپ کے لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت شب و روز اسلام سے اپنی وابستگی کی تجدید کرتی رہے، اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرے، وہ کھڑے ہوئے ہوں تو پھر بھی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرے، بیٹھے ہوں تو پھر بھی اپنا ووٹ اسلام کو دے، وہ آرام کر رہے ہوں تو پھر بھی اس حالت میں آرام کریں کہ وہ اسلام والے ہیں اور اسلام کے ہیں، اسلام کے بیٹے ہیں اور اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ میرا امتی کھڑا ہو تو پھر بھی
اسلام کو لبیک کہے، بیٹھا ہو تو پھر بھی اسلام کو لبیک کہے، یہاں تک کہ لیٹا ہوا بھی وہ اسلام کا ہی شمار ہو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب اللہم احفظنی بالاسلام قائمہ، میری حفاظت کر اے اللہ اسلام کے ساتھ۔ اب با اگر تلبس کی ہو تو پھر ہوگا متلبسا بالاسلام، کہ میں حالت قیام میں بھی اسلام کا ہی علمبردار رہوں، حالت قعود میں بھی اسلام ہی کا علمبردار رہوں، اور اگر میں سو جاؤں آرام کروں تو اس وقت بھی میری حاضری اسلام کے لیے برقرار رہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، سرکار کو تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن امت کے لیے یہ سرکار نے یہ اعلان فرمایا کہ اسلام کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے، بندہ میرا امتی، سرکار یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتا رہے کہ میں ہر وقت اسلام کہوں، اور میری اسلام سے وابستگی جو ہے اے اللہ اس کی میری اس لحاظ سے حفاظت کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دین کے تحفظ کے لیے کہ جب آزمائش آئے، ابتلاؤں کا دور ہو، مصیبتیں ہوں، غیر مسلم قوتیں بندے سے اس کا اسلام چھیننا چاہیں اور اسے اسلام سے دور کرنا چاہیں، یا مختلف مصائب میں گھرے ہوئے بندے سے جب اسلام چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو سرکار نے ہمیشہ کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ میرے غلام یہ دعا کرتے رہیں تاکہ اسلام کا سایہ ہر وقت ان پہ موجود رہے اور ان کی زبانوں پر اس کا ذکر رہے، کہ سننے والے یہ سنیں کہ یہ کس طرح اپنے دین پر خوش ہیں، اور کس قدر یہ اپنے دین کو عمدہ سمجھتے ہیں، اور کس قدر یہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے لحاظ سے یہ اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ باسببیت کا ہو تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ اسلام کی وجہ سے میری حفاظت فرما، اسلام کی وجہ سے میری حفاظت فرما، اس حالت میں کہ میں کھڑا ہوں، اسلام کی وجہ سے میری حفاظت فرما اس وقت کہ میں بیٹھا ہوں یا میں لیٹا ہوا ہوں۔ اس میں یعنی امت کو یہ بتایا گیا کہ اسلام سے بندہ قیمتی کتنا ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کے سینے میں اسلام ہے، چونکہ یہ اسلام کا کارکن ہے، چونکہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے، چونکہ یہ اسلام کا فالوور ہے، اگرچہ یہ جہاد میں بالفعل نہیں ہے، نماز میں بالفعل نہیں ہے کہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہو، لیکن صرف کھڑا ہو جانا اس عقیدے کے ہمراہ یہ بھی ایک شان ہے، بیٹھ جانا یہ بھی ایک شان ہے، آرام میں مصروف یعنی آرام کی حالت میں ہونا یہ بھی ایک شان ہے۔ تو یہ اگر سببیت کا ہوگا تو پھر اس لحاظ سے یہ اس کا معنی بنے، اور اگر استعانت کا ہو جس طرح کہ کتب تو بالقلم میں، تو پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی سیکورٹی ہے بندے کے لیے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے غلام یہ کہتے رہیں کہ یا رب اسلام میرا قلعہ رہے، میں اسلام کے حصار میں رہوں، اسلام کی استعانت سے اس کے وسیلے سے اس کے ذریعے سے میری حفاظت فرما، حالت قیام میں بھی، حالت قعود میں بھی، اور حالت آرام اور نیند میں بھی یہ میرا محافظ رہے، میں اس کی حفاظت کروں، یہ میری اس کے ذریعے سے حفاظت ہو، میں فتنوں سے بچا رہوں، میں شیطان کے حملوں سے بچا رہوں، میں مختلف قسم کے شریروں کے سر سے بچا رہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں، رب سے مناجات میں اور امت کو تعلیم کے لیے جس لفظ کے ساتھ امت کو اٹیچ کیا اسی کے تقاضے لبیک اسلام میں پورے ہو رہے ہیں، کہ جس وقت کوئی شخص اسی اسلام کو کہ جس کو سرکار نے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ جو محو آرام ہوا ہے اس کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ اسلام کے ساتھ وابستگی اور اس کا ذکر کرتے رہنا یہ میرے غلام کی شان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لبیک اسلام میں وہ اشتہار چھاپے گا، ووٹ مانگے گا، ووٹ دے گا، جلسہ کرے گا، چلے گا، بیٹھے گا، ذکر کرے گا،
تو یعنی یہ ہوتا ہے تحریک کا مطلب کہ ہر وقت اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے کہ ذکر اس کا بار بار ہو لبیک اسلام کے لحاظ سے، اور پھر اس کی جو تحریک ہے یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشبودار نہایت ہی سرکار کا ہر فرمان اور ہر اسوہ خوشبودار ہے، اسی کا یہ ایک آئینہ اور یہ منظر ہمارے سامنے تحریک لبیک اسلام کی شکل میں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی جد و جہد ہے، جو بندہ سلیم العقل ہے وہ آخرت پہ نظر رکھتا ہے کہ آخرت میں میرا اس میں فائدہ کیا ہوگا، دنیا تو پل بھر کی ہے، عارضی بلبلہ ہے، آخرت میں فائدہ کیا ہے، آخرت میں میری مدد کو کون پہنچے گا، اور آخرت میں میرے سر پہ کس کا ہاتھ ہوگا، آخرت میں کون ہے کہ اللہ کے دربار کے اندر جس کی رسائی ہوگی اور جس کے ذریعے سے میرے معاملات حل ہوں گے۔ آج سوشلزم کے حامی اور کیپٹلزم کے حامی اور مختلف ازم جو ہیں ان کے حامی وہ یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن یہ ازم ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ انسانی بنائے ہوئے نظام ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، بلکہ جنہوں نے مختلف نظام بنائے وہ خود اسلام کے مقابل جن کے نظام آئے وہ خود جہنم میں ہوں گے، اور ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو وہ کیا دے سکتے ہیں۔ لیکن اسلام وہ قوت ہے کہ جس کو رب ذوالجلال قیامت کے دن بھی کنٹرول عطا فرمائے گا۔ اسلام کی بات چلے گی، اسلام کی بات مانی جائے گی۔ آج جو اسلام کے بنیں گے کل اسلام ان کا بنے گا، آج جو اسلام کا ساتھ دیں گے کل اسلام ان کا ساتھ دے گا۔ اور یہ سعادت ہے کہ جب بڑے بڑے بادشاہ اور دنیا دار وہ قدموں کے نیچے موم جامع بن چکے ہوں گے، اس وقت بھی اسلام کی عظمت کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہوگا، اور اللہ کے دربار کے اندر فیصلوں کے لحاظ سے اس کو مین اتھارٹی قرار دیا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حقیقت کو بیان کیا جو مسند امام احمد میں موجود ہے، جلد نمبر 3 مسند امام احمد کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت کے دن اعمال آئیں گے۔ اب جو ہیں ہی برے اعمال وہ تو ویسے ہی جب قیامت کے دن آئیں گے تو انسان انہیں دیکھ کے گھبرا جائے گا کہ یہ میری غلطیاں میرے گناہ یہ کہاں آ گئے ہیں کہ میں تو اب بچ نہیں سکوں گا۔ یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ، قیامت کے دن یہ سارے آئیں گے، اور حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی بشری شکل ہوتی ہے یا انسانی انداز ہوتا ہے، جسمانی طور پر جسم کی شکل میں اعمال آ جائیں گے۔ کس طرح؟ فتجیء الصلاۃ، نماز آئے گی، فتقول یا رب انا الصلاۃ، وہ کہے گی اے اللہ میں نماز ہوں۔ یعنی یہ بتانے کا مطلب یہ، حالانکہ رب جانتا ہے کہ میری بڑی امپارٹنس ہے دنیا میں، قرآن میں اے اللہ تو نے کتنی بار میرا حکم دیا تو میری تو بڑی ویلیو ہے۔ تو جن لوگوں نے ٹھنڈی راتوں کو جاگ کر اور جن لوگوں نے مصروفیتیں چھوڑ کر مجھے پڑھا تھا، آج یعنی میرا کوٹا ہونا چاہیے کہ میں ان کو ریلیف دوں اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ یعنی یہ اصل مقصد ہوگا بتانے کا کہ میں نماز ہوں، میں آ گئی ہوں، اب رب بتا کہ میں آگے میرا کیا کردار ہے، میں کیا دوں اپنے
ان کو جنہوں نے مجھے ادا کیا تھا۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا انک علی خیر، تو بڑی اچھی ہے، خیر پر ہے۔ لیکن اس کے بعد اسے کوئی اور جواب نہیں دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تم اچھی ہو لیکن تم سائیڈ پہ بیٹھ جاؤ، یا اس طرح کی کیفیت سے اس کو جواب دیا جائے گا۔ فتجیء الصدقہ، صدقہ آ جائے گا۔ فتقول یا رب انا الصدقہ، رب میں صدقہ ہوں۔ اب جن لوگوں نے قیامت دنیا کے اندر میرا ساتھ دیا تھا اور اپنی حلال کمائی سے صدقہ کیا تھا، آج وہ میری طرف دیکھیں گے کہ میں انہیں کیا ریلیف دے سکتا ہوں، تو میرا کیا کوٹا ہے جنت میں۔ اب ظاہر ہے کہ صدقے والے بھی جنت جائیں گے، نماز والے بھی جنت جائیں گے، اور نماز کی بھی بڑی شان ہے، صدقے کی بھی قیامت کے دن بڑی ویلیو ہے۔ اللہ فرمائے گا انک علی خیر، تم بھی خیر پر ہو، تم بھی سائیڈ پہ تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ ثم یجیء الصیام، پھر روزہ آ جائے گا۔ فیقول یا رب انا الصیام، وہ کہے گا اللہ میں روزہ ہوں۔ تو اب روزے کی بہت قدر و منزلت ہے، دھوپ بھوک پیاس برداشت کرنا گرمیوں میں۔ اللہ فرمائے گا انک علی خیر، تم بھی خیر پر ہو۔ ثم تجیء الاعمال علی ذالک، پھر ایک ایک کر کے عمل آتا جائے گا۔ مثلا زکوٰۃ آ جائے گی، حج آ جائے گا، سماجی خدمت آ جائے گی، مختلف قسم کے جو انسانی فضائل ہیں اور ان کے اعمال ہیں وہ آتے جائیں گے۔ اللہ ہر ایک کو یہی جواب دے گا انک علی خیر، تم خیر پر ہو، یعنی اس سے آگے بات نہیں چلے گی۔ ان کی جو حیثیت ہے اس کا بھی اہتمام ہو گیا کہ تم خیر پر ہو، ٹھیک ہے تم بھلائی پر ہو، تم اچھے ہو، لیکن ثم یجیء الاسلام، سب سے آخر میں اسلام آئے گا اللہ کے دربار میں۔ جب رب ذوالجلال کے دربار میں اسلام آئے گا، فیقول یا رب انت السلام و انا الاسلام، اسلام اللہ کے دربار میں پہنچ کر کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ جس طرح گزشتہ اقامت دین پروگرام میں ہم نے بتایا کہ سلام اللہ کا نام ہے، تو اسلام کے اندر سلام ہے۔ اسلام کہے گا رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب بتا میرے لیے لوگ شہید ہوئے، میری خاطر لوگوں نے گھر چھوڑے، میری خاطر لوگوں نے اپنی صلاحیتیں وقف کیں، میرے لیے لوگ کئی زخمی ہوئے، میرے لیے بڑے بڑے انہوں نے جہاد کیے، بڑی بڑی لڑائیاں لڑیں میری خاطر، اور آج وہ سارے ظاہر ہے کہ میری طرف سے ریسپانس کے منتظر ہیں، تو میں اسلام ہوں۔ حالانکہ رب نماز کو بھی جانتا ہے، روزے کو جانتا ہے، اسلام کو بھی جانتا ہے۔ جب اسلام یہ کہے گا فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا انک علی خیر، تم خیر پر ہو۔ یہاں تو مشترکہ جواب ہے جو سب کو دیا گیا، لیکن اس کے بعد رب ذوالجلال فرمائے گا بکل یوم اخذ و بک اعطی، آج تم معیار ہو، اے اسلام آج تم معیار ہو، جس کا نام تم نے لینا ہے میں نے اسے جنت میں بھیجنا ہے، اور جس سے تم ناراض ہو اس سے میں بھی ناراض ہوں۔ تم معیار ہو، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم اس میرے دربار میں آج فیصلے کے دن آج تمہاری بات مانی جائے گی۔ یعنی باقی سب بھی خیر پر ہیں، لیکن حق اسلام کو یہ دیا جائے گا کہ اسلام تم جس پہ ہاتھ رکھو گے کہ یہ میرا ہے تو وہ میرا بھی ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے لحاظ سے تم اپنی آنکھ پھیر لوگے میں بھی اس کو اپنا قرار نہیں دوں گا۔
بکل یوم اخذ و بک اعطی، تمہاری وجہ سے ہی آج میں پکڑوں گا اور تمہاری وجہ سے ہی میں عطا کروں گا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ دنیا میں اسلام کے لیے چلو گے تو دیکھو قیامت کا دن راج اسلام کا وہاں بھی ہے کہ وہاں اسلام کی وجہ سے آگے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے۔ یعنی اب اس میں آپ پرائرٹی دیکھیں کہ مثلا لبیک پاکستان اور لبیک اسلام، یہ تو فرق ہی بڑا ہے۔ ادھر خود نماز ہے، ادھر خود روزہ ہے، ادھر خود حج ہے، ادھر خود زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، سب کو ہے کہ انت علی خیر، اللہ کی طرف سے انکا علی خیر۔ لیکن اسلام، اس کے لیے رب ذوالجلال نے کیا مقام رکھا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا بکل یوم آخذ و بک اعطی۔ اس بنیاد پر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو ترجیح دی ہے اور اس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور بڑے بڑے ناموں کے اوپر اس کا مشتمل ہونا ان تمام چیزوں پر، اور یہ ہے کہ اسلام کا جو کوٹہ ہے اسی سے نماز کو بھی حصہ ملنا ہے، روزے کو بھی کوٹہ ملنا ہے کہ وہ اپنے روزے داروں کو آگے ریلیف دے جنت کے اندر۔ لیکن یعنی خود اسلام کو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ شان دینے کا اعلان کر رکھا ہے کہ میدان معاشر میں اسلام کا ساتھ دینے والوں کے لحاظ سے کتنا مقام ہے، اور اسلام کی کتنی عظمت ہے، اور اس نام کی کتنی برکت ہے، اور اس نام کی کتنی حکومت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن یہ اس اسلام کو عظمت عطا فرمانے والا ہے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں کہ جس اسلام کو رب ذوالجلال نے قیامت کے دن بھی اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ اسلام ہم نے پڑھا ہے کہ جس کے لحاظ سے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کے مجمع میں، اور پھر اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو اسلام سے پیار ہے اور اسلام سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہے، اس میں مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس مقام پر فائز ہوئے۔ یہ کتاب الفضائل ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 4 کے اندر، اس میں یہ حدیث نمبر 2312 ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فما یسلم حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، من الدنیا وما علیہا۔ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی نورانیت ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ جب اسلام لاتے تھے تو شروع میں ان کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی تھی، مال کی طرف ہوتی تھی۔ ان کان الرجل لیسلم ما یرید الا الدنیا، لیکن اسلام جب رچ بس جاتا تھا ان کے سینوں میں تو پھر حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما فیہا، پھر یہ صورتحال بن جاتی ہے مومن کی، اور یہ بن جاتی تھی ان لوگوں کے لحاظ سے بھی کہ جن کے شروع میں کچھ دنیاوی مقاصد ہوتے تھے، کہ بالآخر ان کے نزدیک اسلام دنیا وما علیہا، جس طرح دنیا وما فیہا ہوتا ہے، اس حدیث میں دنیا وما علیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا پر ہے، یعنی جو کچھ زمین پر ہے، اس سب کے مقابلے میں سونا چاندی، شرق و غرب کی زمین، دولتیں، حکومتیں، اس سب کے مقابلے میں
ایک بندہ مومن کو اسلام عزیز تر ہو جاتا تھا، یعنی اور یہ شان بیان کی کہ مومن کے لیے یہ حیثیت ہے کہ اسلام اسے ہر چیز سے عزیز ہونا چاہیے، دنیا کے مقابلے میں، اور جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا پر ہے، سب کے مقابلے میں بندہ مومن کو جو ہے وہ اپنے اسلام سے ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کے لحاظ سے محسوس کیا، جو قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو صحابہ کو جو معیار ایمان بنایا گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ واضح کیا کہ اسلام سے اتنا عشق ہو، اسلام سے اتنا پیار ہو، اسلام سے اتنی محبت ہو کہ دنیا کی کوئی شے اسلام کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر جو پیار ہے وہ اسلام کے ساتھ پیار، یہ ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی نشانی، یہ ہے آج کے مسلمان کی علامت، اور یہ ہے ہمارے لیے سبق۔ آج جس وقت تحریک لبیک اسلام کا نام رجسٹرڈ ہوا تو کچھ لوگ یہ کہتے بھی سنے گئے کہ دیکھو جی اسلام تو وہ فلاں سراج الحق بھی کرتا ہے، وہ فضل الرحمن بھی کرتا ہے، اور یہ بھی اسلام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم فضل الرحمن کے اسلام والی بات نہیں کرتے، ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم سراج الحق کے لفظ اسلام کی بات نہیں کرتے، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر ہم نے اپنی تحریک کو رجسٹرڈ کرایا ہے، اور اس اسلام پر کہ جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مومن جب حلاوت اسلام کی محسوس کرتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز سے بڑھ کے پیار اسلام سے ہوتا ہے۔ اور وہ کیسا بندہ ہے جو اسلام کا نام نہ سن سکے یا اسلام کے نام سے اس کو کوفت ہو، وہ کس لحاظ سے کل قیامت کے دن اسلام کو اپنا ہاتھ پکڑائے گا کہ مجھے بھی جنت لے چلو؟ اسلام سے آج جس کو کڑن ہو، اسلام کو پتہ ہے کہ کس کس کو مجھ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس بنیاد پر یعنی مومن جو ہے اس کا یہ ترہ امتیاز بیان کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، یہ ہے مومن کے ایمان کی تکمیل کہ اس کے نزدیک اسلام ہر چیز سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب ہو، پسندیدہ ہو، تو پھر جو ہے بات بنتی ہے۔ یہ ہمیں واضح طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے اس سلسلہ میں رہنمائی کی گئی، اور اسی میں جس وقت ہم اس حقیقت کو مزید آگے دیکھتے ہیں تو تاریخ دمشق میں ابن عساکر کی جو کتاب ہے اس کی 21ویں جلد کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مسئلہ پیش تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انتسب یا سلمان، سارے اپنا اپنا نسب بیان کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا سلمان آپ اپنا نسب بیان کریں، آپ کون ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی جس طرح کوئی اپنی برادری کا ذکر کرتا ہے، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انعم اللہ علی بالاسلام فانا سلمان بن الاسلام، کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا اسلام کے ساتھ، تو میں نے باپ دادا کا نام کیا بتانا ہے، میرا یہی تعارف ہے، میں سلمان بن اسلام ہوں، میں سلمان اسلام کا بیٹا۔ یعنی جب اپنے آبا پہ فخر کیا جا رہا تھا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دوسری حدیث میں ما عارف لی ابن فی الاسلام، میں اسلام میں اپنے باپ کو نہیں پہچانتا،
تو جب میرا باپ مومن نہیں ہوا میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، تو میں یہ کہتا ہوں آنا سلمان ابن الاسلام، میں ہوں سلمان اور میرے ابا جی کا نام ہے اسلام۔ تو اتنا پیار کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس اسلام کے ساتھ، یعنی اس پر کس قدر انہوں نے لبیک کہا، اور یہ لبیک کے تقاضوں کی معراج ہے کہ حضرت سلمان نے اسلام کے لیے یہ لفظ بول دیے، آنا سلمان ابن الاسلام، میں سلمان ہوں، سلمان بن اسلام۔ یہ جو قصہ تھا تو حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لگائی گئی تھی کہ حضرت سلمان عجیب بندے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سلمان بن اسلام ہوں، وہ اپنے باپ کا نام ہی نہیں لیتے اور کہتے ہیں میں سلمان بن اسلام ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے بلا کے سب کے سامنے پوچھا، جب انہوں نے کہا آنا سلمان ابن الاسلام فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد علمت قریش ان الخطاب کان اعزهم فی الجاہلیہ، فرمایا میرا ابا جو ہے قریش کو پتہ ہے کہ عہد جاہلیت میں میرے باپ کی شان کتنی تھی، یعنی کتنے بڑے سردار کا نام خطاب تھا، لیکن آج سلمان کے اس بیان پہ میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ میں بھی اپنے باپ کا نام نہیں لیتا، میں کہتا ہوں آنا عمر بن الاسلام اخو سلمان بن الاسلام، میں عمر بن اسلام ہوں اور میں سلمان بن اسلام کا بھائی ہوں، کہ سلمان بھی ابن اسلام ہے تو عمر بھی ابن اسلام ہے، میں عمر بن اسلام سلمان بن اسلام کا بھائی ہوں۔ تو ہم تحریک لبیک اسلام میں اس اسلام کا نام لے رہے ہیں کہ جس اسلام سے اس طرح صحابہ نے پیار کیا کہ سلمان بن اسلام اور عمر بن اسلام، وہ جو اسلام ہے ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اسلام ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پڑھا ہے کہ جس کے لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ان محبتوں کا اظہار کیا۔ اگر بندہ اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا کہہ کر ذکر کرتا ہے اور ایک صحابی ذکر کرتے ہیں اور پھر عمر بن خطاب خلیفہ راشد ذکر کرتے ہیں، تو کیا آج کے مسلمانوں کے لیے یہ تحفہ نہیں کہ وہ اپنا نام تو اپنا نام رہا، اپنی تحریک موومنٹ اور اپنی جماعت کا نام اس محبت میں رکھتے ہیں جس محبت میں حضرت سلمان نے اپنے آپ کو ابن الاسلام کہہ دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ابن الاسلام کہہ دیا تھا۔ تو اس واسطے آج ہمارے کارکن نکلیں گے، کام کریں گے، بڑھیں گے تو کتنی سعادت ہے کہ دیکھے گا جو بھی وہ کہے گا یہ اسلام والے آ گئے ہیں، دیکھو اسلام والے یہ اشتہار لگا گئے ہیں، اسلام والے جلسہ کر رہے ہیں، یعنی لبیک اسلام والے، لبیک اسلام والے کہ جنہوں نے اسلام کو دیس دینے کا عہد کر رکھا ہے، اسلام کو آباد کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ تو یہ یعنی ہر کسی کو سعادت نہیں ملتی، این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں یعنی دشمن بھی تعریف کے لفظ بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثلا ہماری جو تحریک صراط مستقیم یا ادارہ صراط مستقیم ہے، اس میں بھی بڑے بڑے موذی لوگ اہل سنت کے دشمن بالآخر انہیں بھی ہمارے خلاف بولتے وقت یہ کہنا پڑتا تھا یہ صراط مستقیم والوں نے یہ کہا ہے، صراط مستقیم والوں نے یہ کیا ہے، یہ صراط مستقیم والے آ گئے ہیں۔ تو وہ اس کے بعد ہمیں جو بھی کہیں، لیکن پہلے تو ہمیں صراط مستقیم والے ہی کہہ رہے ہیں، اور جو صراط مستقیم والے ہیں وہی جنت نعیم والے ہیں۔ اور آج یعنی جو بھی کہے گا وہ کہے گا لبیک اسلام والے آ گئے ہیں، لبیک اسلام والوں کی یہ بات ہے، لبیک اسلام والوں نے یہ کیا۔ تو اس واسطے لبیک اسلام والا ہونا یہ کوئی معمولی وصف نہیں ہے، اس کے تقاضے بڑے ہیں اور یہ شان بڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ نام ملنے کے بعد آگے پھر کام اچھے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے اور ضروری ہے، لیکن اچھے نام کی تو وہ بڑی فضیلت ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جتنی بھی اب موومنٹ ہوگی، جلسے ہوں گے،
جو کام ہوگا اس کے اندر ہمارے ہر کارکن کو، ہمارے سپورٹر کو، ہر ووٹر کو وہ سعادت حاصل ہوگی کہ اسے جب بھی ذکر کیا جائے گا تو یہ ہوگا کہ یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، یہ لبیک اسلام والے ہیں۔ اتنے مقدس ناموں سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، جو اسلام سرکار لے کر آئے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب انہوں نے انتہائی شناخت کروانی ہوتی تھی اور کسی مقام پر اگر کوئی مواخذہ ہوا ہے تو جواب دہی کے وقت اپنی حد درجے کی صفائی پیش کرنی ہوتی تھی کہ ہمارے بارے میں کوئی شک نہ کرے، تو وہ کیا لفظ بولتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ایک موقع پر فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ ہم پر کوئی شک نہ کرے، ہم کون ہیں، ہم راضی ہیں اس پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم راضی ہیں اس پر کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم راضی ہیں اس پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ تو یہ باقاعدہ صحابہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا مختلف مواقع پر۔ جب ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے کہ جب منافقین کی طرف سے یہ بات آ گئی تھی، سرکار نے چونکہ اعلان کیا تھا اردت علی امتی کما اردت علی آدم فی صورہا فی التین، کہ مجھ پر قیامت تک کی انسانیت کو پیش کر دیا گیا ہے، وہ علم تو، اور مجھے علم بھی دیا گیا ہے کہ قیامت تک کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑے علم کی بات تھی اور غیب کی علم کی بات تھی۔ بلغ ذلک المنافقین، یہ بات منافقین تک پہنچ گئی تو انہوں نے آگے سے اس پر مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں قیامت تک لوگوں کو جانتا ہوں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا تو پتہ نہیں ہے، ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اگر قیامت تک کے لوگوں کو جانتے ہوتے تو ہمیں تو جانتے ہوتے۔ یہ تفسیر خازن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بخاری میں بھی مختلف مقامات پر اس کے کچھ حصے موجود ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگوایا، سرکار کو منافقین کی بات کا پتہ چل گیا کہ وہ میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ۔ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو مجھ پر بے علمی کے تانے مار رہے ہیں، آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھو میں ابھی بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ بے علمی کے تانے منظور نہیں ہیں۔ اب سامنے مجمع صحابہ کا ہے اور سرکار نے اپنی طرف سے آفر کر دیا جو پوچھنا ہے پوچھو، مگر یہ بات میں سننے کو تیار نہیں کہ کہو کہ ان کو علم کوئی نہیں، پوچھو تم۔ اب جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا وہ تھے منافقین، صحابہ کے مجمع میں سر چھپائے سر جھکائے بیٹھے تھے، سرکار بار بار فرما رہے تھے ہل انتم منتہون ہل انتم منتہون۔ یہ جنہوں نے اعتراض کیا ان کی بک بک کب بند ہوگی، کب تمہاری انتہا ہوگی، کب تم یہ باتیں بند کرو گے؟ اب وہ بولتے نہیں کہ ہم بولے تو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ تو ایسے میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی صحابہ میں سے بولے اور انہوں نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے، غیب کی خبر پوچھی۔ سرکار نے حذیفۃ السہمی کہہ کے جواب دیا۔ اب یہ صورتحال، یعنی جب غصے میں سرکار فرما رہے تھے ہل انتم منتہون ہل انتم منتہون، تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح اٹھ بھی نہ سکے، گھٹنوں کے بل، جب سرکار کی گفتگو سے کئی صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی کہ سرکار اتنا ناراض ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتانے کے لیے کہ ہم میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی، اپنی صفائی دینے کے لیے کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، دوسری میں وبمحمد نبیا۔ تو اس واسطے میں خطبے میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں اس چیز کو کہ یہ
کلیریفیکیشن ہے صحابہ کی طرف سے سرکار کے سامنے، اور یہ اظہار اور اقرار ہر وقت بندے کی طرف سے ہوتا رہنا چاہیے۔ اپنی تقریر کے شروع میں بھی یہ پڑھتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ وہ دونوں روایات اکٹھی کر کے، ایک میں نبی ہے ایک میں رسول ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیں، ایک مقام نہیں کئی مقام ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں سرکار نے اہل کتاب کی کتاب کے چند ورق دیکھے تو آپ ناراض ہوئے، پھر تازہ قرآن میرے پاس ہے اور تم دوسروں کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو خدا کی قسم میری اتباع کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں تھا۔ تو یہاں بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں، تو اس موقع پر اور دیگر کئی مقامات پر یہ فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ تو یہ جو نعرہ ہے کہ یہ کہتے رہنا کہ میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں اور میں اسلام کو دین مان کے راضی ہوں اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی ہوں، یعنی یہ صحابہ کی طرف سے اظہار جو ہوتا رہا مختلف مقامات پر، تو اسی سنت پہ چلتے ہوئے آج پاکستان کے ایوان سیاست میں یہ نام ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس ملت کے لیے، کہ جس کے لحاظ سے بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اظہار کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو بندہ یہ کہے رب میں نے بھی پسند کیا، جو تو نے پسند کیا وہ میں نے پسند کیا۔ وہ جو پسند ہے یعنی اللہ کے دربار عرش میں جس کی رجسٹریشن ہے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رضیت بالاسلام کی آواز بلند کرتے ہیں، اور اللہ محفظنی بالاسلام قائدہ اور قائمہ اور راقدہ، تو اسی رجسٹریشن کا تسلسل چلتے چلتے آج ایوان سیاست میں بھی پاکستان کے یہ الیکشن کمیشن سے بھی اصل تو وہی رجسٹریشن ہے، اور آگے جس طرح 295C کی اصل حیثیت تو قرآن و سنت میں ہے، آگے آئین میں بھی آ گئی، ایسے ہی وہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی آج لبیک اسلام کے لحاظ سے اسی حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے جو صحابہ بار بار رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ تو یہ یعنی اگرچہ سرکار ہی کی وجہ سے اللہ کا پتہ چلا، سرکار ہی کی وجہ سے اسلام کا پتہ چلا، لیکن ترتیب میں اس انداز میں ذکر ہوتا رہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اور یہاں تک کہ جو حدیث تلقین ہے اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جائے تم اس کو دفن کر دو، تو ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو کر اس کو آواز دے، یا فلان ابن فلانہ تھا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے۔ اب جس وقت پہلے فرمایا بولو گے تو وہ سنے گا، جواب نہیں دے گا، دوبارہ کہو یا فلان ابن فلانہ تھا، اب وہ یستوی جالسا سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا قبر میں۔ تیسری بار کہو یا فلان ابن فلانہ تھا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے، فرمایا وہ بولے گا ارشدنی رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، بتا تو کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو دنیا سے قبر والوں کو جو پیغام دینا ہے وہ بھی یہی پیغام ہے لبیک اسلام کا۔ تو دنیا میں کتنا ضروری ہے یہ اسلام میں، پھر یہ ذریعہ موجود ہے کہ اگر دنیا میں دیں گے تو پھر قبر والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے بات کر، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ذکر کرو اس چیز کا جس پر تمہاری جان نکلی ہے، تم نے اللہ کو رب مانا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نبی رسول مانا ہے، تم نے اسلام کو دین مانا ہے، تم نے قرآن کو امام مانا ہے۔ تو یہ سبق بعد از تدفین بھی مومن کے لیے ہے، اور وہاں بھی
اسی ذریعے سے آگے سارے معاملات میں کامیابی ملنے والی ہے۔ تو اس بنیاد پر اس جامع عنوان پر میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اسلامیان پاکستان کو، اور ساتھ اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مستدرک للحاکم کے اندر یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد صحابہ نے اس کو سمجھا اور بیان کیا، یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اسلام مل جائے تو کیا کیا ملتا ہے، اس میں کس چیز کی وسعت ہے، کتنی وسعت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اپنا جو پروگرام تھا اس میں سرکار سے یہ حدیث بیان روایت کی اخبرنی عن الاسلام، تو یہاں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہوا اوسع ما بین السماء والارض، ہوا اوسع ما بین السماء والارض، کہ اسلام میں اتنا کچھ آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جتنی فضا ہے اس میں جو کچھ آئے اس سے بھی زیادہ وسعت ہے دامن اسلام میں، اتنا وسیع مضمون حکمتیں اس مقدس لفظ کے اندر موجود ہیں، جس کے ذریعے سے تحریک لبیک اسلام کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میسر آ رہی ہے۔ اب اس میں جامعیت اور معنویت اس کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ جو شخص سلیم العقل ہے اس کو تو دم مارنے کی مجال نہیں، چونکہ ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے لیکن ان کو بتا ضرور رہے ہیں کہ سوچ کے بولنا کہ کس لفظ کے خلاف بولنے لگے ہو، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتب حدیث میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے اگر کوئی بندہ مذاق میں ہی کہہ دے نا کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر بھی وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ مستدرک للحاکم میں باقاعدہ باب ہے من قال انا بریء من الاسلام ہے، جس نے کہا کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میں اسلام سے بیزار ہوں، اگرچہ وہ یہ مراد لے رہا ہو کہ فلاں کا اسلام فلاں کا اسلام، چونکہ شریعت میں تو یہ اسلام ہے، تو بات تو اس اسلام کی ہو رہی، بات تو لفظ اسلام کی ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان قال ہوا بریء من الاسلام فہو بریء من الاسلام، اگر اس نے کہا کہ میرا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں پھر ایسے ہی ہے، اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچ لینا چاہیے کسی کو تنقید کرنے سے پہلے، یہ ہم خیر خواہی کے لیے حدیث پیش کر رہے ہیں کہ یہ مقام بڑا نازک ہے، مقام بڑا نازک ہے کہ اس لفظ کی عزت بڑی ہے، اور اس سے جو بے رخی اختیار کرے پھر اس کو داخلہ نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس میں سرکار فرماتے ہیں من قال انا بریء من الاسلام، جس بندے نے یہ کہا کہ میں اسلام سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فَإِن كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، اگر وہ یہ بات کرنے میں جھوٹا ہے، یعنی ہے مسلمانوں میں سے اور کہہ یہ رہا ہے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اس بات میں جھوٹا ہے، سرکار فرماتے ہیں فَهُوَ كَمَا قَالَ، حکم وہی لگے گا جو لفظ بولے، اگرچہ تھا مسلمانوں میں سے اور تھا ریلیٹڈ اسلام کے ساتھ، وابستگی بڑی تھی، لیکن کہتا یہ ہے کہ میں اسلام سے بری ہوں، سرکار فرماتے ہیں لفظ دیکھے جائیں گے فَهُوَ كَمَا قَالَ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہہ دیا۔ وَإِن كَانَ صَادِقًا، اور اگر یہ لفظ جو اس نے کہا کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لفظ کہنے میں وہ سچا ہے کہ واقعی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
پہلے تو یہ تعلق ہے اور کہہ یہ رہا ہے کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس میں بھی سرکار نے فرمایا فَهُوَ كَمَا قَالَ، جیسے اس نے کہا۔ اور اب یہ ہے کہ اگر واقع میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں اور کہہ بھی یہ رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں فَلَن يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا، ہرگز وہ کبھی اسلام کی طرف لوٹ کے سلامتی سے نہیں آئے گا، یعنی اتنا وبال اس پہ پڑ جائے گا اس قدر۔ تو لہٰذا ہم تو گناہگار سے بندے ہیں، لیکن آخر لفظ تو اسلام ہے۔ اگر وہ تحریک جو تحریک لبیک اسلام ہے، ہمارے بغض میں، ہمارے حسد میں، ہمارے ساتھ عداوت میں کوئی لفظ اسلام کاٹتا ہے یا لفظ اسلام سے نفرت کرتا ہے، اب یہ تو پھر رب کے فیصلے ہیں کہ انہیں نہیں ملا ہمیں مل گیا ہے۔ تو اب اس میں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ پھر کیوں قدرت سے اس انداز میں وہ جھگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لفظ اسلام کو دیکھیں، ہمیں نہ دیکھیں، ہم گناہگاروں کو نہ دیکھیں، وہ لفظ اسلام کو دیکھیں، اور جس اسلام کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں اس اسلام کی حقانیت کو دیکھیں، اور اس تناظر میں ہم اس اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور ساری قوم لبیک اسلام پر لگانا چاہتے ہیں کہ سرکار نے لوگوں کو بلا کے جس طرف آگے دعوت دی تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ لبیک اسلام کہا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے اس کے لحاظ سے ہے۔ تو جس طرح لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی اسلام اسلام لبیک یا اسلام، یہ وقت کی آواز ہے اور یہ اہل جنت کی آواز ہے، اور یہ ایک جمہور دعوت اسلام کا تسلسل ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے، ہم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جماعت کے نام کے لحاظ سے جو دعائیں مانگی، وہاں بیٹھ کے منشور لکھا۔ رب ذوالجلال کا خصوصی فضل و کرم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے وہ جامع نام ملا کہ جس نے ہم سے دشمنی بھی کرنی ہے، لبیک اسلام والا کہہ کے ہی ہمیں اس نے ذکر کرنا ہے، اور اسے کچھ تو شرم آئے گی کہ لبیک اسلام کے نام کا ہم کچھ لحاظ کریں، اور یہ ان کا فائدہ ہے، ان کی اس میں بہتری ہے۔ جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو سب کو دعوت اتحاد دے رہے تھے، تو اب آپ نے تو اپنی جماعت بنا لی، اس کو تضاد کہا جائے تو اس کی بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل کچھ لوگ اپنے تضاد میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ ان کے اتنے کلپ ہیں تضادات کے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں، صحافی پوچھتے ہیں، اینکر پوچھتے ہیں، عام لوگ پوچھتے ہیں پہلے تم یہ کہتے تھے اب تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ کلپ اس طرح ہے، یہ کلپ اس طرح ہے، تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو جی یہ تو تضاد ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کی رجسٹریشن یہ اتحاد سے انکار کا نام نہیں ہے۔ ہم کل بھی اتحاد کے دائی تھے اور آج بھی دائی ہیں، اسی وجہ سے تو دیکھو کہ رجسٹریشن ہونے کے 2-3 دن بعد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محاذ کی قیادت مرکز صراط مستقیم میں آئی اور اتحاد پر مذاکرات ہوئے، اور اتحاد انہوں نے جہاں تحریک لبیک اسلام کی رجسٹریشن کی مبارکباد دی، ساتھ اتحاد کی بات بھی کی۔ تو یہ تو یوں سمجھو نا جیسے آگ لگی ہو تو ایک بندہ ہاتھ میں بالٹی پکڑ لیتا ہے کہ میں پانی ڈالوں جتنا میں ڈال سکتا ہوں، چہ جائے کہ میں انتظار کرتا رہوں کہ 10 اکٹھے ہوں تو مل کے ہم ڈالیں، تو مطلب یہ کم از کم پہلے میں تو شروع کروں، ایک بالٹی تو ڈالوں، نہ یہ کہ انتظار کرتے کرتے اپنا حصے کا بھی کام نہ کیا جائے۔ تو اس ملک میں آگ لگی ہے لادینی کی، اس ملک میں آگ لگی ہے کرپشن کی، آگ لگی ہے ظلم کی،
آگ لگی ہے عریانی فحاشی کی، اس ملک کے اندر آگ لگی ہے نیو ورلڈ آرڈر امریکی نظام کی، تو اس کو بجھانا یہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہماری تڑپ ہے۔ تو اس میں ہم نے اگرچہ ویسے بھی ہم اس کو بجھانے میں دن رات اپنے دینی پروگراموں کے لحاظ سے لگے رہتے ہیں، تو یہ جو سیاسی رجسٹریشن کے ایوان میں جانے کے لحاظ سے اپنی بالٹی یا سیاسی جد و جہد کے لحاظ سے کہ کم از کم ہم اپنی بالٹی تو پکڑیں، اپنی کوشش تو شروع کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اور کوئی بالٹی نہ پکڑے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے بالٹی لے کے نہ آئیں، ہم نہیں بجھانی ہے۔ تو اگر ہم دوسروں کے بالٹی پکڑنے کا انکار کریں یا ان سے بالٹی چھین لیں یا ان کو کھڑا ہو کے پانی نہ ڈالنے دیں، تو پھر تو یہ ہوا کہ ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو ہم نے صرف اپنی بالٹی پکڑی ہے، باقی کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اکٹھے ہو کے آگ بجھائیں، آؤ سارے آگ بجھائیں، آؤ اپنے اپنے حصے کی آگ بجھائیں۔ تو اس بنیاد پر رجسٹریشن ہو جانا تنظیم کا یہ انکار اتحاد نہیں ہے۔ جس طرح پہلے اتحاد کی ہم دعوت دے رہے تھے، اب بھی اتحاد کی ہم دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو اپنا مائنڈ سیٹ صحیح کرنا چاہیے یا اپنے مزاج کو صحیح کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور کس طرف ہم نے جانا ہے، سوچنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اور عجیب لوگ ہیں، یعنی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بندے ہی کوئی نہیں، ان کے ساتھ 20 بندے بھی نہیں، اب کہتے ہیں کہ یہ تو سارے ملک میں ووٹ تقسیم کر لیں گے، ہم نے ویسے تو کامیاب ہو جانا تھا، اب یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اپنی ناکامی کی دلیلیں پہلے اکٹھی کر رہے ہیں اتنا جلدی سے ہی کہ انہوں نے ہر جگہ آدھے آدھے ووٹ تو انہوں نے تقسیم کر لینے ہیں، تو اب کیا بنے گا، یہ کیوں ہو گیا۔ تو ایک بات کرو، یا تو مانو، اب پہلے کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بندے کل 20 ہیں، اب 20 بندوں نے کہاں ووٹ تقسیم کرنے ہیں، وہ کس حلقے سے جا کے ووٹ تقسیم کریں گے۔ تو اس سلسلے میں کسی کو کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے کہ جن کے بندے کل 20 ہیں تو وہ کھڑا کسے کریں گے، وہ ووٹ کیسے کاٹیں گے، 20 ووٹوں سے ہروائیں گے کس کو۔ تو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو اتحاد کرنے میں ناکام ہو گئے، کبھی کہتے ہیں اتحاد اب کر نہیں رہے، اتحاد کرنا چھوڑ دیا، کبھی اتحاد کو چورن کہتے ہیں، کبھی اتحاد کو ہی علاج سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ ہے تضادات کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم پہلے دن سے جن اصولوں پر، پرنسپلز پر شروع ہوئے ہیں، آج سے نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہمارا پورا کیریئر سامنے ہے، ہمارا ماضی سامنے ہے، ہمارا سب کچھ سامنے ہے۔ اس واسطے ہم کسی کے بھی کانے نہیں ہیں، نہ کسی ایجنسی کے، نہ کسی تنظیم سیاستدان کے، نہ کسی سیٹھ کے، کسی کے بھی کانے نہیں۔ اس واسطے ہم نے جو کہا تھا آج تک اس پہ قائم ہے۔ ہمارے لیے کوئی ایسی حکمتیں نہیں کہ رپورٹ لینی اور اس کو سرانے کے نیچے رکھ کے کہنا ہے لے لی ہے لیکن بتائیں گے نہیں، یہ ہماری اپنی راز کی بات ہے، ہم نہیں بتائیں گے کبھی کوئی بات۔ اللہ کا فضل ہے، شروع سے آج تک، وہ تحریک صراط مستقیم ہو، تحریک رہائی ممتاز حسین قادری ہو، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ رب نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ ہم نے ان کے الزامات کے تیر کھائے، جو انہوں نے لگایا خود یہ اسی میں گرفتار نظر آئے۔ اب پتہ نہیں حقیقت میں کیا صورتحال ہے، لیکن جو انہوں نے مجھے کہا تھا وہ انہیں ہی کہا گیا اور برسرعام کہا گیا، بچے نے کہا۔ جو الزام یہ ہم پہ لگاتے رہے، ان کے وہ الزام، ان کے بارے میں چینلوں پر، قوم کے بچے پر، ایجنسیوں سے تعلق، نون لیگ سے تعلق اور پیسوں سے تعلق، ہم نے اپنی طرف سے ابن پر ابھی کسی طرح کی کوئی چارج شیٹ شائع نہیں کی، لیکن آخر ہر جگہ ان کو جواب تو دینا پڑ رہا ہے۔ اس واسطے پریس کلبوں سے ان کی لڑائیاں ہو گئی ہیں کہ تم ہم سے سوال کیوں کرتے ہو۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتحاد کی دعوت میں بھی ہم نے باقاعدہ بورڈ بنایا، باقاعدہ اجلاس کیے، باقاعدہ دعوت دی، باقاعدہ سب کو بٹھایا،
اور سب کی بات سنی اور اتمام حجت کیا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ یعنی صرف اتحاد کی برکت اور قوم کے اتحاد کے اتمام حجت کے لیے ہم نے ان کو بلایا، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، وہ ہمارے پاس آئے اور ان پر بھی ہم نے اپنے نقطہ نظر کو بھی واضح کیا جو ہم عام جلسوں میں کرتے ہیں۔ اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محاذ نے چیئرمین شپ کی آفر کی، خواہ مینار پاکستان پہ خواہ یہاں اجلاس میں، تو میں نے کہا میں اگر شامل ہو بھی گیا تو چیئرمین نہیں بنوں گا۔ یعنی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو عہدہ کون سا چاہیے، تو میں نے کہا عہدے کی تو بات ہی نہیں، ابھی تو شمولیت نہیں ہو رہی، شمولیت ہوئی پھر بھی یہ میری پہلے شرط ہے کہ میں چیئرمین نہیں بنوں گا۔ تو ساتھ یعنی یہ ٹولہ کوئی سمجھتا دیکھو جی وہ عمران خان والے کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے، تو ہم نے میٹنگ میں بھی اور اللہ کے فضل سے نتائج مرتب ہوں گے ان پر جو ہم نے اجلاس میں چیزیں واضح کیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارا وہی لاہ عمل ہے اتحاد کا جو ہم نے آستان عالیہ پیر بارو شریف پر پیش کیا، اور وہ خود وہاں جو میزبان تھے ان سے بھی پیر بارو صاحب بھی پوچھ سکتے ہیں، سارے جتنے قائدین سے ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج بھی وہی ہے، یہ نہیں کہ آج ہم الیکشن کے سیٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ پی پی ہمیں کوئی سپورٹ دے دے یا عمران خان سپورٹ دے دے یا کسی طرح سے کوئی چور دروازے سے جس طرح کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نون لیگ سپورٹ کر دے۔ ہم نے برملا سب پر کہا کہ ہمیں ان میں سے کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہم لیں گے، بلکہ جو لینا چاہتے تھے عمران خان سے یا پی پی سے ان سے بھی ہم نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ سوچ ترک کر دینی چاہیے۔ اہل سنت کے نظریے پر ایک جھنڈے کے نیچے ایک کاز پر الیکشن لڑا جائے، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ گند ہیں، ان گندی پارٹی خواہ وہ چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی، اس کے ساتھ مکس یعنی اتحاد مت کرو، اور ایسے ہی یعنی جو بد عقیدہ تنظیمیں ہیں ان سے بھی اتحاد نہ کرو۔ یہ چیز ہم نے ان کو بھی سمجھائی، ان کے سامنے اس کو واضح کیا، اور اس کو باقاعدہ انہوں نے بھی اس کی یعنی قدر و منزلت سمجھی کہ اصل تو بات یہی ہے اور ہمیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو گالی گروپ ہے ان کو تھوڑا سا صبر تو کرنا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے کہ ہم کسی کو سمجھانے کے لیے پاس بٹھائیں تو یہ کہتے ہیں لو اب دیکھو اتحاد ہو گیا، اور دوسری طرف کہتے ہیں دیکھو اب اتحاد چھوڑ دیا اب اپنی بنا لی۔ تو کچھ سوچیں تو صحیح، سمجھیں دیکھیں، اور اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قافلہ منزل کو پہنچے گا، اور تحریک لبیک اسلام اپنے ان نظریات کے ساتھ جو ہم نے اپنے مقدس آباء و اجداد، اساتذہ، مشائخ، پیران طریقت سے حاصل کیے ہیں، اور جن کا زمانے بھر میں بہت بڑا کیریئر تھا، بہت بڑا کردار تھا، ہم ان کے تربیت یافتہ ہیں، ان سے پڑھے ہوئے ہیں، ان سے حاصل کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب منڈیوں میں ضمیر فروخت کیے جا رہے ہوں اور پھر جو خود بکے ہوئے ہوں انہیں تو پھر زیادہ ہی شک پڑتا ہے کہ جب ہم بک گئے ہیں تو کوئی بچ کیوں سکتا ہے کون۔ تو اس طرح کی گو مگو کی کیفیت معاشرے میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ سمجھنے والے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اور کوشش کیجئے گہرے مضبوط انداز سے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔